الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ نازل کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے کے باوجود اگر کہیں خیر میں کمی ہوتی یا ناپسندیدہ بات کا ظہور ہوتا تو آپ فوراً ٹوکتے اور بوقت ضرورت کڑا اور سخت احتساب کرتے. اسی سلسلہ میں اپنے پیارے نواسے کے کھجور کھانے پر جو کہ صدقہ کی کھجور تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احتساب کے بارے میں ہم نے حدیث شریف پڑھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس واقعہ کے حوالے سے 4 باتیں. ایک بات کا ذکر کل ہو چکا صفحہ 115 پر. دوسری بات کھجور کو پھینکنے کا حکم دینا یہ نہیں فرمایا جو منہ میں گئی بچہ ہے نکل جائے, نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احتساب میں صرف سرزنش کرنے پر اکتفا نہ کیا, ڈانٹنے پر نہ رکے, بلکہ کھجور کو منہ سے پھینکنے کا حکم دیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اسے پھینک دو. انا علم ان لا نقول صدقہ, کیا تجھے پتہ نہیں یقیناً ہم صدقہ نہیں کھاتے. اور مسند میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو حکم دیا القھا یا بنیا, اے میرے چھوٹے سے بیٹے اسے پھینک دو. القھا یا بنیا, اے میرے چھوٹے سے بیٹے سے پھینک دو. اما شعرت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلون الصدقہ, کیا تو نے جانا نہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقات نہیں کھاتے. نمبر 3 ہم نے کہا 4 باتیں 2 ہو چکی. نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کو خود منہ سے باہر نکال پھینکنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران احتساب مذکورہ دونوں باتوں پر مذکورہ دونوں باتوں پر اکتفا نہ کیا, بلکہ اپنے پیارے نواسے رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے حضور کو خود باہر نکال پھینکا. یہ کہنے کو آسان ہے, کرنا آسان ہے. اور سامنے بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ڈر ہوتا ہے کہ ابھی منہ بدلا کے بدلا, اور اگر آنسو ٹپک گیا اگر آنسو ٹپک گیا تو ایسی FIR کٹے گی جو مٹے گی. حالات جب کسی نواسے کو سمجھانا ہو تو نارمل نہیں ہوتی. انصاری جب نارمل ہوتے ہیں نہیں, خوف ہی خوف ہوتا ہے, اور اگر نانی زور رہا ہے تو پھر خیر ہی کوئی ہے. شیخ صاحب کی ایسی ڈالنے سے کچھ ہو. بلکہ اپنے پیارے نواسے رضی اللہ عنہ کے منہ سے حضور کو خود باہر نکال پھینکا.
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک نے جب صدقہ کی ایک کھجور منہ میں ڈالی تو نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجها من فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور اس کو ان کے منہ سے باہر نکال دیا۔ اور المسند میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا فَأَخَذَهَا بِالْعَابِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے لعاب سمیت نکال دیا۔ نمبر 4، کم عمری کی بنا پر، چھوٹی عمر کی وجہ سے ترک احتساب کی تجویز مسترد کر دینا۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کے کھجور کھا لینے کی تجویز پیش کی۔ بچہ کھانے دو، سبحان اللہ، پورے کا پورا سارا چیز آج بھی دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی یہ نقشے ہوتے ہیں۔ کبھی نانی بولتی ہے، اگر نانی چپ ہے تو گھر میں اور بھی جو کچھ ہو چپ نہیں رہتی، چھوڑو بھی، بچہ ہے کیا کر رہے ہو۔ اب وہاں بھی ایک بچہ موجود ہے، فقیر کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان عليك من هذه التمرة بهذا السبيل، اگر یہ بچہ یہ کھجور کھائے تو آپ کا کیا حرج، آپ کو کیا ہے، یہ کھجور ہے، بچہ ہے، معصوم۔ کہانیاں چل رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا إِنَّهَا آلُ مُحَمَّدٍ وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک ہم آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صدقہ جائز ہے۔ یہ مشورہ اپنے پاس ہی رکھو، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں تو میں بچے کے منہ میں کیسے لائیں۔ اور یہ بات نانا کی طرف سے کرنا آسان نہیں، گھر کے ماحول میں یہ بات کرنا آسان نہیں۔ اس سے معلوم ہونے والی 5 باتیں۔ نمبر 1، نوازوں سے شدید تعلق اور غیر معمولی پیار کا احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ اچھی طرح غور فرمائیں، اولاد سے، بیٹیوں سے، نوازوں سے پیار کرنا یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، لیکن اس پیار کو دین کے توڑنے کا سبب بنانا یہ شیطانی ہے۔ اب تمہارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، اچھی کہانی ہے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب میں درجے ذیل 3 درجوں کو استعمال کرنا۔ نمبر 1، غلطی سے آگاہ، نمبر 2، غلطی پر چھڑکی دینا، نمبر 3، غلطی کو ختم کرنے کا حکم دینا، اور نمبر 4، اپنے ہاتھ سے غلط کام کو ختم کرنا۔ کیسے کیا؟ ہاتھ ڈال کے منہ سے نکال۔ تیسری بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کو حرام کھانے سے روکنے کا غیر معمولی اہتمام۔ نمبر 4، چھوٹی عمر کا احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ ہونا۔ یہ چلتا ڈرامہ بھی نہیں، بچہ ہے اور ظالموں میں بچہ ہے تو بیڑا گھر کر بچہ ہے۔ نمبر 5، بچپنے کی بنا پر
احتساب نہ کرنے کی تجویز کا قابل توجہ نہ ہونا. چھوٹا ہے نہ کو یہ بات سنی بھی نہ جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ تک کو اپنی اولادوں سے اپنے نوازوں سے خوب پیار کی توفیق دے. لیکن یہ پیار دین کو مٹانے کے لیے نہ ہو, دین کو چلانے کے لیے. اللہ ہمارے گھروں میں دین لائے, بے دینی کا نام و نشان مٹائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, ہماری بیماریوں کو, ہمارے بیماروں کو شفا دے. اللہ ہمارے فوج جان کے گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنائے, اور ہماری ان کے بارے میں جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف کرے, اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کے یہ نیکیوں پہ جاری رہنے کا سبب بنائے. اے اللہ امت پہ رحم فرما, اے اللہ امت کے مظلوموں کی مدد فرما, اپنے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بہت شکران اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما, جدوں سے رحم فرما. اے اللہ ایمان والی, عافیت والی, دین والی, توکلی والی, سعادت والی, برکت والی, لمبے سجدے والی, لمبے سجدوں والی, لمبی دعاؤں والی, خشوع والی, خضوع والی, اطمینان والی, سکون والی, سکھ والی, چین والی زندگی نصیب فرما. حسد داروں عدالت و جرم و خانوں سے محفوظ فرمانا. اے اللہ وینٹیلیٹر کی موت سے, بے ہوشی کی موت سے, حسد داروں عدالت و جیلوں میں ذلیل و خوار ہونے والی موت سے اپنے رحمت سے محفوظ فرمانا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.